عالمی سطح پر پاکستان کی کامیابی ایک بڑے خواب کی تکمیل. تنازعات طاقت کی دھمکی سے نہیں مذاکرات سے حل کرے. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان مساوات، باہمی مفاد، عدم مداخلت پر مبنی تعلقات پر زور. آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے عزم کا اعادہ. رکن ممالک کا نئے اقتصادی ڈائیلاگ پر اتفاق. سلامتی، تجارت، معیشت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹلائزیشن اور ای کامرس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر متفق. 8 دستاویزات پر دستخط. اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. رکن ملکوں کے رہنماؤں کی تنظیم کے بجٹ سے متعلق امور کی منظوری. ایس سی او سیکریٹریٹ انسداد دہشت گردی کی علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق دستاویزات شامل. ایس سی او سربراہان حکومت کی صدارت روس کے سپرد. Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. Let us work together for a well-connected, integrated and prosperous region. افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا. پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہش مند ہے. پرامن اور خوشحال افغانستان کا حامی ہے. انسداد دہشت گردی اسٹرکچر بنانا ہوگا. آئے سیاسی تنازعات اور تقسیم کے بجائے متحد ہو کر کام کرنے کو ترجیح دیں. وزیر اعظم کا ایس سی او کانفرنس سے افتتاحی خطاب. فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا بھی ذکر. اختتامی خطاب میں کہا، ہم غزہ میں نسل کشی سے آنکھیں نہیں چرا سکتے. عالمی برادری فوری اور غیر مشروط جنگ بندی یقینی بنائے. مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر قرار. پاکستان کی ایس سی او ممبر ممالک میں مشترکہ کرنسی کے استعمال کی تجویز. انٹر بینک یونین اور متبادل ڈیولپمنٹ فنڈنگ میکانزم بنانے کی حمایت. وزیر اعظم نے کہا، پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے. معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا. علاقائی ترقی کے منصوبوں کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے. موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش خطرات چیلنج ہیں. قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے متحد ہونا پڑے گا. آئینی ترمیم کی منظوری کا چیلنج. جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک. نواز شریف کا سیاسی قائدین کے اعزاز میں عشائیہ. مشاورتی اجلاس. صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی شرکت. پارٹی سربراہان کا آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاقی رائے کے لیے تبادلہ خیال. بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار. سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے. سینٹ کا اجلاس 3 بجے اور قومی اسمبلی کا شام 4 بجے ہوگا. آئینی ترمیمی بل پیش کرنا ایجنڈے میں شامل نہیں. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی آج پھر بیٹھک. ذیلی کمیٹی مشترکہ مسودہ پیش کرے گی. تحریک انصاف کا قومی اسمبلی اجلاس میں عدم شرکت کا فیصلہ. عمر ایوب کا کہنا ہے، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا. دونوں ایوانوں میں ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق. جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان. پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. مجوزہ آئینی ترمیم کا سر ہے نہ پیر. ظلم اور جبر سے کام نہیں بنا تو اب قانون سازی کر رہے ہیں. وفاقی حکومت آئینی ترمیم کے جال میں خود پھنسے گی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پشاور میں میڈیا ٹاک. کہا، ہم نے تو برداشت کر لیا، یہ نہیں کر سکیں گے. باہمی اعتماد، دوستی اور ہمسایہ ممالک سے خوشگوار تعلقات. ایس سی او چارٹر کے بنیادی مقاصد. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ ضروری. ترقی اور خوشحالی کے لیے امن اور استحکام لازم ہے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا خطاب. کہا، تعاون حقیقی شراکت داریوں پر مبنی ہونا چاہیے، یک طرفہ ایجنڈے پر نہیں. ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا میں حالات پیچیدہ ہیں. مشکل دور میں ایس سی او کو کردار ادا کرنا ہوگا. ایس سی او اجلاس. زہرانے میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھارتی وزیر خارجہ کی غیر رسمی ملاقات. ماحول خوشگوار تھا، گپ شپ ہوتی رہی. جے شنکر واپس بھارت چلے گئے. پاکستان میں مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے اظہار تشکر.
پاکستان SCO چارٹر کے ساتھ کھڑا ہے، علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اجلاس میں پائیدار ترقی کے لیے مختلف تجاویز پر اتفاق کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور معیشت میں بہتری پر بات ہوئی۔ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ SCO کے سیکریٹری جنرل نے کہا تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فنانسنگ پر غور ہوا۔ تنظیم کو جدید بنانے کے مواقع سے استفادہ کیا جائے گا۔ کامیاب سفارتکاری کا ثمر، عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شریک ممالک کے رہنماؤں کا گروپ فوٹو۔ جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام وفود کا استقبال کیا۔ کانفرنس میں چین، روس، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان، منگولیا سمیت 8 ممالک کے وزرائے اعظم کی شرکت۔ ایرانی وفد، بھارتی وزیر خارجہ بھی موجود رہے۔ رکن ممالک کے سربراہان کی آپس میں غیر رسمی گفتگو، علاقائی مسائل اور اہم چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر اعظم شہباز شریف سے محو گفتگو رہے۔ کامیاب کانفرنس کے انعقاد کے بعد چینی وزیر اعظم سمیت معزز مہمانوں کی واپسی۔ وزیر اعظم سے روسی ہم منصب کی ملاقات، دونوں ملکوں کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ میخائیل میشوستن کی SCO کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے روسی وزیر اعظم کی ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان سے روسی وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات، مواصلات کے شعبے میں باہمی تعاون پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے کہا چین افغانستان کے ذریعے وسط ایشیائی ممالک تک روڈ نیٹ ورک اہمیت کا حامل ہوگا۔ نجی کالج میں بچی سے مبینہ زیادتی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی گئی، طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ اگر درندگی کا واقعہ ہوتا تو حکومت حرکت میں آتی، بچی کو بدنام کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، مریم نواز کا اعلان۔ کہا PTI نے اپنے منصوبے کے لیے بچوں کو استعمال کیا، سازش کے پیچھے کون ہے سب جانتی ہوں، تحقیقات تک کالج کی رجسٹریشن منسوخ نہیں کرنی چاہیے تھی، جھوٹ پھیلا کر طلبہ کو اکسانے والا شخص گرفتار، وعدہ کیا تھا سازش میں ملوث کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایکس پر پیغام۔ حکومت کا میٹرک اور انٹر میں نئی گریڈنگ پالیسی لانے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری، پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن ختم، اطلاق 2025 سے ہوگا، طلبہ کو نمبرز کے بجائے گریڈز ملا کریں گے۔ ایرانی سرحدی گارڈ کی افغان مہاجرین پر فائرنگ، ایرانی تنظیم نے 260 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق واقعہ اتوار کی رات کو پیش آیا، 60 افراد جان بچا کر بھاگ نکلے، ایرانی حکام نے واقعے کی تردید کر دی۔ نائجیریا میں آئل ٹینکر دھماکہ، ہلاکتوں کی تعداد 147 ہو گئے، پولیس کے مطابق ٹینکر الٹ گیا تو لوگ پیٹرول اکٹھا کرنے لگے، اسی دوران دھماکے سے ٹینکر پھٹ گیا، ہلاک ہونے والوں کی اجتماعی تدفین کر دی گئی۔ کینیڈا میں بھارتی شرنگیزی پر برطانیہ کا سخت رد عمل، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کینیڈین ہم منصب کو فون، بھرپور حمایت کی یقین دہانی، تحقیقات حتمی انجام تک پہنچانے پر اتفاق، برطانوی وزارت خارجہ کا بھارت سے کینیڈا کے ساتھ تعاون کا مطالبہ۔ غزہ میں بدترین سفاکیت کے بعد شدید عالمی رد عمل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکی مندوب کا فوری لڑائی روکنے اور جبالیہ میں انسداد پولیو مہم شروع کرنے کا مطالبہ، اسرائیل پر دباؤ، 12 دن بعد امدادی ٹرک شمالی غزہ پہنچ گئے، صہیونی فوج کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 65 فلسطینی شہید، تعداد 42,400 سے بڑھ گئی۔ لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں پورا گاؤں دھماکے سے اڑا دیا، نبتیہ شہر پر بمباری، میئر سمیت 16 شہری شہید ہو گئے، 52 زخمی ہوئے، وائٹ ہاؤس کا اسرائیل سے بیروت پر بمباری روکنے کا مطالبہ، شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کا راکٹ حملہ۔
मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड आज 6 विकेट पर 239 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए 127 रन दरकार। दूसरे रोज पाकिस्तान के स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को घेर लिया। साजिद खान के 4, नौमान अली के 2 शिकार।